اللہ یتوفی الانفس، اللہ قبض کرتا ہے روحوں کو، حین موتہا، اس کی موت کے وقت، پہلے موت لے لے، والتی، اور وہ روح، لم تمت فی منامہا، جو نہیں مرتی ہے خواب میں، خواب بھی موت کی طرح ہے، فیمسک التی، پس روک لیتا ہے وہ، قضا علیہا الموت، جس پر فیصلہ چاہے موت کا، ویرسل الاخری، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، الی اجل مسمی، وقت مقرر تک کے لیے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو۔ فرمایا کہ ایک روح تو موت کے وقت قبض ہوتی ہے، ایک روح نیند کے وقت قبض ہوتی ہے، اور دو حصوں میں ہو جاتی ہے، ایک جسم میں ہے، ایک جا چکی ہے، جس کی موت چاہے جو جا چکی ہے اس کو روک لے، یہ جسم والی خود تڑپ کے مر جائے گی۔ اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء، آیا بنائے انہوں نے اللہ کے علاوہ اور سفارشی، قل آپ فرماؤ ولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگرچہ یہ اختیار نہیں رکھتے کسی چیز کا اور نہ جانتے ہیں، کیا شفاعت کریں گے، موڑ دیا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ فرمائیے اللہ کے اختیار میں شفاعت ساری، لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب بیان ہوتی ہے اللہ کی توحید، اشمئزت، بگڑ جاتے ہیں، قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، توحید کے مخالف ہے، بدعتی۔ مولوی احمد یار خان گجراتی نے تفسیر نعیمی سورۃ مائدہ میں لکھا ہے کہ توحید فعل شیطان ہے، اور موحد تو شیطان تھا، اور دہ برا بلا توحید کو کہا ہے، برا بلا توحید کو کہا ہے۔ اس نے نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر نعیمی میں سورۃ مائدہ میں خطیبہ، کیسا خطیب ہے تجھے پتہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے بے ایمانوں کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ بعض مسجدیں کراچی میں ان میں فارم بنا ہے کہ امام خطیب مؤذن توحید بیان نہیں کرے گا، اور جب بیان ہوتی اللہ کی توحید بگڑ جاتے دل بے ایمانوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، بے ایمان۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر ہوتے اس کے علاوہ، داتے، او معین الدین اجمیری، زمین و آسماں تیری، پاک پٹھن والے، او نظام دین، او دا فلاں فلاں تے سیوڑ تے شاکیق بریمان، پیر بابا، دیوانہ بابا، اذا ہم یستبشرون، اس وقت یہ کھل جاتے، اے خلے واضح لاڑی سی، تا بابا گان سکولے سی، بابا گان دیوا گان، ایسا قصب رہتے ہیں، خمڑ دی، قبروں کے ختم دی۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ فرمائے اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، غیب و شہادہ جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلہ کریں گے بندوں میں، فیما کانوا فی یختلفون، جس پہ اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ہو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا زمین کا سب کچھ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا اور، لَافْتَدَوْا بِهِ، فدیہ میں دیں گے، من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت والے دن، یوم القیامہ۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، واضح ہو جائے گا ان کو اللہ کے ہاں سے جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، ایسے ایسے پٹائی ہو جائے گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ بری جو انہوں نے کمائی،
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گئے ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جس وقت پہنچے انسان کو ضرر، دعانا ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا، پھر جب ہم ہٹا دیتے ہیں راحت دے کر اپنے پاس سے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہتے یہ مجھے ملا ہے میری صلاحیت سے، بل ہی فتنۃ، یہ تو آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً کہہ چکے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے سے اسی طرح کہا تھا۔ قالہا، ایسی فضول باتیں قارون نے بھی کہی، فرعون و حامان نے بھی کہی، سب غرق ہو گئے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، کام نہیں آئے ان کو جو یہ کماتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس پہنچا دیا ان کو برائیاں جو یہ کما چکے تھے۔ والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب ان کو پہنچیں گے برا انجام کیے کا۔ وما ہم بمعجزین، یہ بچ نہیں سکتے۔ اولم یعلموا، جانا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ کھولتا ہے روزی جن کے لیے چاہے تنگ بھی کرتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یؤمنون، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بتا دیں گے تم کو، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ظاہر کر دیں گے جہاد والوں کو تم میں سے، وَالصَّابِرِينَ، اور جمنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور جانچ لیں گے تمہارے اندرونی حالات۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روک لیا اللہ کے راستے سے، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور مخالفت کی پیغمبر کی۔ امام شافعی نے کہا یہ بدعتیوں کے خلاف آیت ہے۔ شاق الرسول مبتدی ہے، جو سنت کے بجائے بدعت پر ایمان رکھتا ہے۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہوئی ان کو ہدایت، روشن سنت موجود ہے، واضح آیات موجود ہے۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ وسیحبط اعمالهم، وہ حبط کر دے گا ان کی نیکیاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو پیغمبر کا۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور باطل مت کرو اپنی نیکیاں، یعنی جو بات کتاب و سنت کے موافق نہیں، بدعت ہے، وہ باطل عمل ہے، اس کا ارتکاب مت کرو۔ مضمون مربوط ہو گیا ما سبق سے، مضمون مربوط ہو گیا مقاصد دین کے ساتھ۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی عمل شروع کیا جائے اور پھر توڑ دیا جائے تو اتمام لازم ہے۔ کنز میں ہے لازم النفل بالشروع، نفل بھی شروع کرنے سے واجب ہو جائے۔ نفلی روزہ آپ نے رکھا، توڑ دیا، پورا کرنا پڑے گا بعد میں۔ صرف ایک عمل دنیا میں مستثنا ہے، اور وہ ہے اعتکاف مسنون، آخری 10 دن 10 رات کا۔ اگر یہ ٹوٹ گیا تو الگ تحقیق ایک حصہ مکمل ہو گیا، برکات میں فرق آ گیا، لیکن لا اعادۃ ولا قضاء علیہ۔ فتاوی دارالعلوم وغیرہ بعض فتاوا میں جو فتویٰ قضاء کا ہے خلاف تحقیق ہے، ہدایہ کی عبارات پر فتویٰ ہے۔ امام مولانا انور شاہ صاحب نے آیت سے استدلال کیا ہے، کیونکہ یہ بات تو امام شافعی بھی مانتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا للہ علی ان اصوم قضا، تو روزہ رکھے گا، لازم ہو گیا۔ تو شاہ سے فرماتے صرف کہنے سے مانتے ہو، اور نماز جب شروع کر کے توڑ دی، اتنا صنعت اور مباشرت ہوگی، اس کو نہیں مانتے ہو۔ ایک قول کو مانتے ہو، قول مال فعل کو نہیں مانتے ہو۔ سبحان اللہ، مجتہد ہے شاہ صاحب، مجتہد ہے حضرت مولانا انور شاہ، اپنے دور کے مجتہد ہے بالکل۔